بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی ایک بہت بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ لیکن میری زندگی کا تجربہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ میرے پاس ایک بہت عرصہ تک ایک مستری کام کرتا رہا ہے، راج، اور وہ راج ظاہر مزدوری کرتا ہے بیچارہ، وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، کپڑے اس کے کئی دفعہ سیمنٹ میں لت پت ہو جاتے تھے، مٹی میں۔ لیکن وہ مجھ سے پہلے حج کی سعادت حاصل کر چکا تھا اور اس کو ہم حاجی صاحب کہتے تھے۔ میں نے ایک دن حیرانی میں اس سے پوچھا کہ مختار تو کتنا حج کر کے آئے ہیں؟ کہندا جی مینوں سمجھ تے کو نہیں آئی کہ کتنا بلاوا آیا ہے۔ اینا مینوں پتا ہے کہ جدوں خانہ کعبہ دے اتے ایک باری حملہ ہویا سی تے تانوں پتا ہے کہ مسلمان لبیک اللہم لبیک کہندے، تے میں کام تے لگا ہاں تے مینوں کسے دسیا کہ خانہ کعبہ تے حملہ ہو گیا تے میرے منہوں بھی لبیک نکلیا سی۔ اینا مینوں پتا ہے۔ او دے بعد رب نے کوئی انتظام کیتا تو میں حج کر کے آ گیا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران میں نے ایسے میاں بیوی کو دیکھا جو ضعیف تھے اور ساتھ ساتھ طواف کر رہے تھے۔ ان کی جو شلوار قمیض تھی پرانی تھی، وہ جو میاں کی، میں پیچھے ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور شلوار ایک جگہ سے تھوڑی سی سوراخ بھی تھا جیسے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان ظاہر غریب میاں بیوی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا بیت اللہ کے۔ تو کیا چیز ہے، کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ان دونوں جگہ پہ جانے کے لیے سب سے پہلی بات نیت۔ نیت کر لو کہ میں نے حاضری کے لیے جانا ہے، پکا پختہ ارادہ کر لو۔ اور نیت، پھر طلب میں جیسے پیاسا ہوتا ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، اس میں تبدیل ہو جائے۔ اور طلب سے بھی اگر بلاوا نہ آئے تو پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے، تڑپ کہ یا اللہ مجھے بلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یا اللہ روزہ رسول پر بھی حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ تڑپ، دعائیں کہ یا اللہ موقع عطا فرما، ایسی دعا جو تسلسل کے ساتھ انسان مانگتا ہے، اور دعاؤں کے ساتھ اس طلب اور تڑپ کے نتیجے میں آنکھوں سے کئی دفعہ آنسو بھی نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا۔ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے بندے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی، تو پھر جب حاضری کا بلاوا آ جائے تو پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔
چاہے پیسہ اکٹھا کر کے انتظام کیا ہو، کیسے بھی ہو، کوئی ذریعہ بن جاتا ہے اور انسان پہنچ جاتا ہے۔ میری مسز بہت ان کے اندر طلب تھی، تڑپ تھی، مجھ سے زیادہ طلب تھی کہ میں کسی طرح بھی بیت اللہ پہنچوں، میں عمرہ کروں اور 5 وقت کی نماز پڑھنی، دعا کرنی، تہجد پڑھنی، دعا کرنی، کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی۔ ادھر سے میرے شاید اس طلب میں کوئی کمی تھی، تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اب پیسوں کا ارینجمنٹ ہے اور آپ کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ کافی بیمار تھیں، تو میرا خیال ہے ہمیں عمرہ کرانا چاہیے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جنوری کا مہینہ تھا، 2016 کی بات ہے۔ تو مسز کہنے لگی کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں رمضان میں جاؤں عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ رمضان کے اندر فیوز و برکات بہت ہوتی ہیں، ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، روحانی محسوسات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کی مرضی۔ رمضان آ گیا تو مسز نے تقاضا شروع کیا۔ میں نے کہا تو پیسے خرچ ہو گئے، میں اب کیا کروں، میں تو تمہیں اس وقت قاعدہ کر رہا ہے۔ رمضان کا ایک اشرہ گزر گیا، دوسرا اشرہ شروع ہو گیا، پیسوں کا کوئی انتظام نہیں، تڑپ اور وہ چیز موجود، اور میرے اوپر ایک بوجھ سا شروع ہو گیا کہ یار مسز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ یکم تاریخ تھی مہینے کی، یعنی انگریزی مہینے کی، تو پیسوں کا ارینجمنٹ ہو گیا، آگے پیسے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ پیسے آ گئے۔ پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ بنوا کے ایجنٹ کا انتخاب کیا منٹ گبری روڈ پہ کہ چلو یہ کوئی ریزنیبل لگ رہا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے 50,000 روپے آپ دے جائیں اور پاسپورٹ دے جائیں، لیکن ابھی ویزے عمرے کے بند کیے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے، آپ کی قسمت اگر کوئی ویزے کھل گئے تو۔ آخری اشرہ ابھی رہ رہا تھا رمضان کا۔ اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا فون آیا کہ جی ویزے کھل گئے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ویزا لگ جائے۔ دعائیں شروع ہو گئیں، مجھ سے زیادہ مسز دعائیں کرتی تھی۔ اس کا فون آیا کہ جی آپ کا ویزا لگ کے آ گیا ماشاءاللہ۔ ایئر لائن کی ٹکٹ بھی سعودی ایئر لائن کی کنفرم ہو گئی آپ کی۔ یہ کتنے دن کے اندر ہوا؟ یہ ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بارش ہوتے تو رحمت کی دیر نہیں لگتی۔ یہ تقریباً 13 دن کے اندر جو ہے یہ سارا پروسیس، پیسوں کا ارینجمنٹس، پیسوں کا آنا، پھر گھر والوں کا کہنا کہ ان کو بالکل خرچ نہیں کرنا اب آپ نے، اور اس 13 دن کے اندر ہی پاسپورٹ کا جمع ہونا، ویزے کا کھل جانا، ویزا لگ جانا اور ٹکٹ کا کنفرم ہو جانا۔ 13 دن کے بعد ایئرپورٹ پہنچے، احرام باندھ لیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، رکت، آنکھوں میں آنسو شکرانے کے، دعا کی، دونوں میاں بیوی جہاز میں بیٹھ گئے، جدہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ جدہ ایئرپورٹ سے ضروری چیک کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، تو سب سے پہلے مکہ ٹاور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور روزے تھے، رمضان تھا، آخری اشرہ جو ہے وہ شروع ہونے کو تھا۔ مکہ میں ہوٹل میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ کچھ اس طرح سے ہوا جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی شروع میں، کہ ہمیں یہ جیسے عقل نہیں تسلیم کر رہی تھی
میری تو پھر بھی کافی تسلیم کر رہی تھی، لیکن مسز کو بالکل عقلی تسلیم کر رہی تھی کہ ہم مکہ آ چکے ہیں، ہم اس سرزمین پہ آ چکے ہیں جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، یہ آنن فانن ہم آ چکے ہیں۔ پہنچ گئے، ظاہر عمرہ پہلے آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، افطاری کی، سفر، رمضان، روزہ، افطاری کے بعد چل دیا کہ جی عمرہ کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے، احرام کی شکل میں تھے۔ تو چونکہ مجھے پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلا تجربہ تھا، لہٰذا میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید جو ویل چیئر ہے، چونکہ ویل چیئر پہ تھی مسز، تو یہ شاید اوپر ہی لے کے جانی پڑے گی۔ میں وہ ریمپ سے کرتا کراتا اوپر چلا گیا۔ اوپر جو ہے طواف کا وایا زیادہ ہو جاتا ہے، تقریباً 1 میل کا وایا بنتا ہے۔ روزہ افطار کر لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اب ظاہر ہے اللہ پاک نے ہمت دی، مجھے پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی، بہت کم پیدل چلتا ہوں، تو میں نے ارادہ کیا اپنے اندر، تہیہ کیا کہ میں ویل چیئر کے ساتھ مسز کو خود ہی طواف کراؤں گا عمرہ کے لیے۔ اللہ پاک نے ہمت دی، 7 چکر اللہ پاک نے، خدا پاک نے ایسی ہمت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے۔ میں تو اپنے پاؤں پہ تھا، میرے تو پاؤں سلامت تھے، میرے ہاتھ سلامت تھے۔ میں نے ایک ایسے حاجی کو دیکھا جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ بھی ماشاءاللہ طواف کر رہا تھا، ایسے وہ کٹی ٹانگوں پہ چل رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں جب اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو، اللہ کے رسول کی طرف آپ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روحانیت کے صدقے روحانی طاقت دیتا ہے، اسپرچل پاور دیتا ہے، آپ کی طاقت ملٹیپلائی ہوتی ہے وہاں جا کے، تجلیات وہاں پر آپ محسوسات کرتے ہیں، آپ کی سوچ اور آپ کا بدن، تمام چیزیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا ٹوٹل رخ اللہ کی تجلیات کی طرف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں 7 چکر اسی طرح لگائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے صفا مروہ بھی کرنا ہوتا ہے، عمرہ کے جب آپ ادائیگی کر رہے ہوں، مقام ابراہیم پر آپ نے نوافل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آب زمزم پیا اور صفا مروہ کرنے چلے گئے۔ صفا مروہ بھی اسی حالت میں رمضان میں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اسی طاقت کے ساتھ کیا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ جب پہلی نماز ادا کی، ظاہر ہے جب انٹری ہماری تو نماز کا ٹائم تھا، تو اگر آپ وقت سے پہلے نہ پہنچے تو پھر آپ کو بہت مشکل سے جگہ ملتی ہے، خانہ کعبہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی۔ تو اس لیے حاجی یا عمرہ کرنے والے وہ ہمیشہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اچھی خاص جگہ پر نماز ادا کرنے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو بھاگم بھاگ ویل چیئر کو ایک طرف لگایا جدھر خواتین کا وہ تھا، اور فوراً میں نے نماز دی تھی جماعت کے ساتھ۔ مجھے جوتوں میں جگہ ملی، لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے سجدہ کیا تو میرا سر جوتوں کے لگا، لیکن وہ ایسی سرزمین ہے، ایسی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو جوتوں کی کراہت نہیں محسوس ہوتی، کسی کے جوتے ہیں یہ، وہاں آپ کا سر بھی ٹک جائے کسی کے جوتے پہ تو کچھ نہیں لگتا، آپ انسان سعادت سمجھتا ہے وہاں پہ، ہر حالت میں جب سجدے کی اس کو توفیق ملتی ہے، اور پہلی دفعہ جب ملتی ہے اس کے عجیب احساسات ہوتے ہیں، اور پہلے سجدے میں تو پھر آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں۔
صفا مروہ کیا. ایک اور میں نے وہاں پہ منظر دیکھا کہ ایک نوجوان نے اپنے ایک بزرگ کو کندھوں پہ بٹھا رکھا تھا. حالانکہ وہاں پہ ویل چیئر ملتی ہے کرائے پہ بھی، 200-250 ریال لیتے ہیں اور وہ کروا دیتے ہیں. لیکن اس نے سعادت لینے کے لیے، یہ سعادتیں ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا بزرگ ہو، یہ سعادتیں کہ ایسا کوئی فرد ہو، اس نے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور وہ کندھے پہ بٹھا کے اپنے بزرگ کو، ہو سکتا ہے اس کے والد صاحب ہی ہوں، وہ صفا مروہ کروا رہا تھا. یہ ایک عمرہ کا مرحلہ ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے، وہ آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ واپس ہوٹل میں چلے جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے. اس کے بعد جب وہ جو عمرہ کا پیکج تھا، کچھ دنوں سٹے ہمارا چند دن کے لیے پہلے مکہ میں تھا، پھر ہماری مدینہ روانگی ہونی تھی. میرے پاس چونکہ ویل چیئر تھی، اور ویل چیئر والوں کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے ان کے پاس ایک چابی ہونی چاہیے. چابی ہوتی ہے، اس سے پہیے کے نٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ربڑ اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے، وہ ربڑ ہٹ جاتی ہے اور آپ کی ویل چیئر رک جائے گی، اور ربڑ کو دوبارہ چڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو مکہ کے اندر ہی میں نے دیکھی کہ عام طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی عربی بڑے بددماغ ہوتے ہیں. عربوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی، اور اللہ پاک نے اپنے خاص حکم اور اذن اور حکمت سے ان کو اتارا مکہ کی سرزمین پر. تو میں مکہ یہ بیت اللہ سے واپسی پہ جا رہا تھا، تو وہ ویل جو تھا وہ لوز ہو گیا. مجھے تجربہ نہیں تھا اور ربڑ اس کی اتر گئی اور ویل چیئر کھڑی ہو گئی. اب میں اس کو کوشش کر رہا تھا چڑھاؤں، وہ چڑھے نا، بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. تو میں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، میں تو خود کوشش کر رہا تھا. لیکن وہاں اہل ایمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب لاکھ نیکی کے برابر ہے. ایک رکعت کا ثواب لاکھ رکعت کے برابر ہے بیت اللہ میں. تو ماشاءاللہ 3 عربی مجھے دیکھ کے وہاں رک گئے. یا آخی کہتے ہیں بھائی کو. تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں. ایک نے کوشش کی ربڑ کو چڑھانے کی، وہ ایک طرف سے چڑھائے دوسری طرف سے اتر جائے. پھر دوسرے نے بھی اس کو پکڑ لیا، دوسرے نے پکڑ کے اس ربڑ کو ٹائٹ کر کے چڑھا دیا، اوپر چڑھ گئی. ویل کو ٹائٹ ہوا. میں نے ان کو ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا شکرن. دو طرح کے انسان ہر جگہ ہے دنیا میں. ایک وہ انسان ہے جن کو اللہ کا خوف ہے. ایک وہ انسان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے. ان کے اعمال میں، ان کی نیت میں، ان کے عمل میں آپ کو مذہب کی جھلکی آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جھلکی آئے گی. اور کچھ مسلمان ہمارے جیسے بھی ہیں جن کے اندر عمل کی وہ گہرائی یا وہ طاقت یا وہ اتنا عمل نہیں ہے جتنا کہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. وہاں بھی اسی طرح ہے. ایسے عربی جس کا پورے چائلڈ مڈل ابو ظبی سے لے کے پورا عرب ممالک کہ جو لوگ ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، ان کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں ہوتا، وہ آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں. اور جو دنیا کے دیگر خطوں میں بھی مسلمان ہیں لیکن نان پریکٹسنگ ہیں، بے شمار فنڈامنٹلز پر بھی وہ عمل نہیں کرتے. تو ان کے رویے میں دنیا کے اندر فرق موجود ہے. یہی فرق وہاں بھی ہے. اب
عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہماری روانگی تھی مدینہ منورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف۔ 400-500 کا میل کا فرق ہوگا، لیکن انسان کا جوش جذبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی جو انسیت، محبت، عقیدت، تو ظاہر ہے بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں، ہم تو کسی درجے میں بھی نہیں ہیں۔ انسان ادھر ایسے چلتا ہے جیسے کہ چلتا ہی جا رہا ہے مدینہ کی طرف۔ بسوں کا سفر ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے گنبد خضرا یا مینار ہیں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ جائیں۔ ہر آدمی لپک رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر آتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں لوگ، اور آپ کی انٹری ہو جاتی ہے مدینہ کے اندر۔ آپ کا ہوٹل جو بھی مخصوص ہوتا ہے، کمرہ آپ کو مل جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایجنٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال تو آپ مسجد نبوی کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیا فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ جب زندگی میں وہ پہلی دفعہ سجدہ ریز ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز نیتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے مسجد نبوی میں، اور اذان اپنی کانوں سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، گنبد خضرا کو جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے اس کو۔ اب وہاں پہ مسجد نبوی میں خواتین کے لیے علیحدہ انٹری ہے، مرد ادھر ویل چیئر لے کر نہیں جا سکتے۔ مرد جو ہے جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہے، ان کے لیے علیحدہ انٹری ہے۔ اور جو جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں موجود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، جہاں آپ آتے جاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آپ بیٹھتے رہے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے رہے، وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی ہے۔ اس کی بھی ہر مسلمان جو ہے وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جالیاں ہیں، باب ابو بکر کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہو۔ صبح کی نماز کے بعد یہ کھلتا ہے، لوگ زیادہ تو اجازت نہیں ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، آپ جالیوں کی زیارت کر کے، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب، اور ساتھ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور زیارت کے بعد جو ہے آپ بار بار زیارت کر سکتے ہو۔ بار بار کی دفعہ بندہ پھر گیا، پھر انٹر ہوا، پھر گیا، پھر انٹر ہوا، بار بار زیارت کر سکتے ہو، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہو، وقت کے مطابق کہ کون سا ٹائم آپ نے زیارت کی ہے۔ ریاض الجنہ، کیونکہ مسز جو تھی اس معاملے میں کافی سٹڈی کرتی رہتی تھی، تو کہنے کہ ریاض الجنہ ہمیں جانا چاہیے۔ جب اس کی معلومات لی تو پتہ لگا کہ عورتوں کی طرف میں نہیں جا سکتا۔ اب بڑا مسئلہ تھا کہ میں کس کے حوالے کروں۔ وہاں پر کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو پیشہ ور ہیں، ان کو آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ سب سے پہلا تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو اندر لے جاتے ہیں، ہم اتنے پیسے لیں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم نے آپ سے پیسے لیے۔ آپ کہیں گے کہ میں آپ کی بیٹی، یعنی جھوٹ سکھانا پہلی بات۔ میں نے کہا نہیں، یہ میں نے نہیں کرنا۔ اب میں مسز کی ویل چیئر کو لے کے کھڑا تھا، بڑی بڑی مومنات آتی ہیں وہاں، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی بندیاں۔ ایک بیٹی وہاں سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بیٹا آپ ویل چیئر اندر لے کے جا سکتی ہو، اگر آپ
ان کو ریاض الجنہ کی ٹائم لگتا ہے، کافی سارا رش ہوتا ہے اندر. ایک دفعہ مردوں کو، پھر عورتوں کو باری آتی ہے، پھر مردوں کی باری آتی ہے، تو بہت ٹائم لگتا ہے اندر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انکل میں لے جاتی ہوں. میں نے کہا بیٹا میں ادھر ہی کھڑا ہوں گا. گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، تو مجھے تشویش شروع ہوگی کہ اللہ خیر کرے، تمہارے اندر ٹائم لگتا ہے. وہ تقریباً لگ بھگ پتہ نہیں 3 گھنٹے 3 گھنٹے کے قریب وہ ماشاءاللہ واپس وہ بچی، وہ بیٹی جو تھی وہ مسز کو لے کر آ رہی تھی. میں نے ان کو پیار کیا. آج بھی جب میں چیزوں کو یاد کرتا ہوں تو کئی دفعہ اس طرح کی عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ایسی بیٹیاں، ایسی مومنات آج بھی موجود ہیں جو فی سبیل اللہ بغیر کسی اللہ کی رضا کے لیے. تو مسز نے اندر ریاض الجنہ کی زیارت کر لی، جہاں اندر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی موجود ہے جو انہوں نے اس کو وارڈن کیا ہوا ہے. اب ظاہر میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں ریاض الجنہ کی زیارت کروں، شوق ذوق. چنانچہ میں نے کہا میں چلو صبح نماز فجر پڑھ کے، میں نماز فجر پڑھ کے وہ جیسے ہی دروازہ کھولا، قنات لگی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جب میں اندر چلا گیا تو بڑا رش تھا، بڑا لوگ، اور بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوتا ہے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اتنا بندہ کہ دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ پست کر دیں، چھوٹا کر دیں تو بڑا مسئلہ تھا کئی دفعہ. کیوں کہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی ایک جیسے کنات لگی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا سا آگے کیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ دوسرا گروپ جو ہے چلا گیا، یا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ادھر سے وہ سگنل دیں گے، تھوڑا سا آپ اور آگے آ جائیں گے. پھر آپ کو گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پھر کھڑا ہونا پڑے گا، پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کھڑے کھڑے بعض کا لوگ تنگ آ جاتے ہیں. حاجی ایک بیچارہ کچھ میرے ساتھ تھا، اب پتہ نہیں ان کا دم گھٹ رہا تھا نیچے، تو وہ تو نکل گئے. میں نے تہیہ کیا میں انشاءاللہ آج جو ہے ریاض الجنہ جو ہے وہ میں جاؤں گا لازمی، پکا مصمم ارادہ کیا تھا، جو کچھ مرضی ہو جائے. سانس لینے کی پرابلم تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر قد مجھے زیادہ، تو میں یوں کر کے اوپر کو سانس لیتا رہا. لیکن میں نے کہا میں نے آج ریاض الجنہ کی زیارت کر کے جانی ہے، نوافل میں نے ادا کرنے. کرتے کرتے آخری جو تمبو تھا، اب سامنے ریاض الجنہ، وہ ایک تمبو لاسٹ جو تھا انہوں نے ہٹانا تھا. اس کے بعد حاجیوں نے اپنی اپنی جگہ پر وہاں پر نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں جنت کے اس ٹکڑے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک. جیسے تمبو آخری ہٹا تو حاجیوں نے ایک دم دھکم پیل شروع ہو جاتی کہ سعادت لینا چاہتا، ہر بندے کو عقیدت ہے جگہ سے. تو مجھے دھکا لگا اور میں ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ اس طرح جیسے امام صاحب وہ محراب بنی ہوتی ہے، اور سائڈ پہ تو وہ جگہ اس کا بلیک سا ماربل لگا ہوا تھا. تو میں نے وہاں نفل نیت لیے. میں موقع محل دیکھ کے، مجھے چونکہ پولیس والا کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نے پھر 2 نفل لے کے، وہ تقریباً کوئی 8 نفل میں نے پڑھے. پولیس والے کی نظر پڑی، وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ چلے تاکہ دوسروں کے لیے. دعا مانگی، میں نکل کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف سے باہر کی طرف آ گیا. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ وہی جگہ ہے بندہ گنہگار کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور جہاں آپ امامت کروایا کرتے تھے. ایسا دھکا لگا. یہ وہی بلیک کلر کا، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ جگہ کوئی انہوں نے چھپا رکھی ہے، پہلے میرے ذہن میں تھا. اور یہ انہوں نے اب موجودہ امام جو مسجد نبی کی ان کے لیے شاید نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز ادا کرتے تھے، امامت کرواتے تھے، وہ وہی جگہ تھی. اس کی لیفٹ سائڈ پہ مجھے اللہ پاک نے دھکا لگا، جگہ مل گئی مجھے. شکر الحمدللہ. اب
رمضان کے دن تھے، عید بھی قریب، بڑے اللہ کے بندے وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں. وہ ایک الگ صبر آزما چیز ہے. وہ پہلے سے آپ انٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، آپ کو باقاعدہ وہاں پر جگہ مخصوص کروانی پڑتی ہے. ساری رات عبادت کرتے ہیں، اعتکاف میں ہوتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں وہاں پہ، جن جن کو اللہ تعالیٰ سعادت دے دیں. عید کی باری آ گئی. میں نے کہا چلو عید میں تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ہم ہی ہم ہوں گے. کوئی میرے دماغ میں ایک تھا. تو میں جیسے عید کی نماز کے لیے چلتے ہیں، اپنے نہائے دھوئے، کپڑے اپنے چینج کیے اور نماز کے لیے چل دیے. جیسے پہنچا دیکھا تو سارے کا سارا مسجد نبی ٹوٹل سیچوریٹ ہو چکا، فل ہو چکا، بھر چکا تھا. اور اس کے گیٹ کے باہر بھی نمازی موجود تھے. اس کے پیچھے جو مارکیٹ ہے، بڑی مشکل سے جماعت کھڑی، وہاں پہ جگہ ملی. نماز، عید کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایسی جگہ ہیں، بیت اللہ بھی اور مسجد نبوی بھی، جہاں دنیا کی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں ہر وقت بیت اللہ کی جگہ اور مسجد نبی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو 24 گھنٹے کوئی نماز کی شکل میں نظر آئے گا. مومن مسلمان کوئی رکوع کی شکل میں نظر آئے گا، کوئی سجدے کی شکل میں نظر آئے گا، کوئی تسبیح پھیر رہا ہوگا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی طواف کر رہا ہوگا. یعنی 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک. دیر از نو پیس آف لینڈ آن دا ارتھ جہاں پہ یہ اسپرچل پریکٹس ہو رہی ہو ایکسپٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. جب بھی آپ چلے جائیں آپ کو وہاں اللہ کے بندے نظر آئیں گے، اللہ کی بندیاں نظر آئیں گی، اللہ کی عبادت میں مصروف، روحانی فیض و برکات سمیٹتے ہوئے، تجلیات سمیٹتے ہوئے. آپ امیجن کریں جس گھر میں تلاوت ہو کتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہوں، بیوی، کتنی برکت ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں. اور ایسی جگہ جہاں ہر وقت ہی 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے. اس میں تجلیات کا کیا عالم ہے، کیا روحانیت ہے، کیا منبع ہے کہ لوگ وہاں پر جا کر روحانی سرور حاصل کرتے ہیں. کروڑوں انسان، راؤنڈ دا کلاک نہیں، راؤنڈ دا ویک نہیں، راؤنڈ دا منتھ نہیں، راؤنڈ دا ایئر، راؤنڈ دا لائف ٹل قیامت انشاءاللہ. کتنے لوگوں کو اسپرچل کنسولیشن، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، روحانی اطمینان ہوتا ہے، روح کو سکون ہوتا ہے. وہ نہیں دے سکتا پیسہ دولت، چیز نہیں دے سکتے، اثاثے نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتا جو سکون روحانی، جو طلبگاروں کو، تڑپنے والوں کو، عاشقوں کو وہاں پہ جا کے ملتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں. نماز ادا ہوئی، ظاہر ہے اس کے بعد ہوٹل میں آ گئے. اب ظاہر ہے ہماری واپس شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ سے روانگی تھی، روانہ ہونا تھا. سختی وہاں اس لیے ہے، مجھے کئی واقعات یاد آ گئے. کئی دفعہ کہتے ہیں جی وہ شرطے کہتے ہیں ان کو، پولیس والوں کو، کہ جی وہ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت کر کے، جالیوں کی زیارت کر کے جب باہر نکلتا ہوں، عقیدت کی کوئی انتہا نہیں ہے. کی دفعہ نا ظاہر ہے ایک ریڈ لائن ڈرا کی گئی ہے شریعت میں کہ اس سے آگے نہیں جانا. عقیدت کی بھی ایک لمٹس ہیں. میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک بندے نے عقیدت میں نکلا تو اس نے منہ اپنا دوبارہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدے میں گر گیا. اور جلدی ظاہر اٹھ جا ورنہ وہ پولیس آ جاتی کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ سجدہ جو ہے سوائے اللہ کے کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ظاہر ہے ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں جاتے ہیں.
وہاں پہ جس طرح بھی آپ نماز ادا کریں، جس انداز میں ادا کریں، جس لباس میں انداز، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ٹوکے گا کوئی نہیں۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ جب نماز ادا کریں تو آپ کا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سکتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے شریعت کا بھی کہنا یہی ہے۔ ایک وہاں پر عربی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جمعہ کا دن تھا، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں روزے کی طرف چلا گیا کہ چلو نماز جمعہ ادھر ادا کرتے ہیں، قریب جا کے ادا کرتے ہیں۔ وہ عربی نے منہ جو تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا، بجائے وہ قبلہ کی طرف کرے۔ تو پہلے وائٹ کپڑوں میں لال رومال کے ساتھ ایک انتظامیہ کا بندہ آتا ہے، اہلکار آتا ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایسے نہ ایسے کر لیں، آپ منہ ادھر کر لیں۔ انہوں نے کہا جی منہ ادھر کریں، آپ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کریں آپ منہ۔ اس بندے نے تھوڑا سا رجسٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، عربی بول رہا تھا، وہ بھی عربی بول رہا تھا۔ اس نے پھر آ کے کیا، پھر اس نے اسے ایک طرح کیا۔ وہ جو لڑکا تھا، اس کا جوان سا ینگ لڑکا تھا، وہ بھی قرآن پاک پڑھا تھا، اس کا بھی منہ جیسے والد نے کیا اس نے بھی ادھر ہی کر لیا۔ جب وہ نہ آیا تو پھر وہ خاکی وردی میں جو شرطہ پولیس ہوتی وہ آ گیا، اس نے سمجھایا، وہ اسے بحث میں شروع ہو گیا۔ اس کا موقف شاید یہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، جیسے میری مرضی میں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، مسجد نبی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو بھی عبادت کریں، قرآن پاک پڑھو، کچھ پڑھو، لیکن آپ قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اس نے وائرلیس کی، وہ پولیس اس نے، جب اس نے صورتحال دیکھی تو عربی جو تھا اپنے بچوں سمیت چلنا شروع ہو گیا، کچھ بولتا گیا ساتھ ساتھ۔ اب ظاہر ہے جب آپ اس کی جورسڈکشن میں آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو عقیدت کی بھی ظاہر ایک حدود مقرر ہے کہ کس حد تک عقیدت میں آپ کیا کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے ماشاءاللہ لوگ عقیدت سے لبریز ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بہت بڑی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بہت بڑا بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، آپ کے فدائی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب جب واپس ہم نے مکہ آنا تھا، کیونکہ ڈپارچر ہماری جدہ سے تھی، تو پھر آخری دن تھا، نماز ادا کی، اب آدمی کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات عجیب و غریب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ پاک بس یہ قبول فرمانا، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا۔ تو میں نے وہ جو ایسی گیٹ سے، مسجد نبوی کے گیٹ سے باہر نکلے ہم، 25 نمبر گیٹ تھا، بڑا گیٹ تھا، حرم کے اندر ہی وہ جو قریب ہوٹل تھے، ہوٹل قریب ہی تھا۔ اچھا پیکج لینا چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو۔ میں نے ویل چیئر کو بیک جیسے منہ دونوں میاں بیوی کا مسجد نبوی کی طرف کہ نظر آتا رہے، اب تو چونکہ جا رہے ہیں، واپسی ہے، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا۔ جہاں تک ہو سکا آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے، پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیات ہوتی ہیں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر انسان کرتا کرتا ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر وہ مسجد نبی کا گیٹ یا مسجد نبی جو ہے آپ کو پیدل یا ویل چیئر پہ آنا بند ہو جاتی ہے، آپ دعا کرتے اور اس کے بعد اپنا پھر تیاری شروع کر دیتے ہو مکہ کی۔ اب مکہ میں واپسی پہ میں نے ایک اہتمام کیا تھا، میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز دی اس کو خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ پیسے جو ہے اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اس کو باندھ کے نہیں رکھنا ہے۔ تو میں نے مکہ ٹاور، بڑا ایکسپینسو زمزم ہوٹل تھا وہاں، واپسی میں نے وہ بکنگ کرا رکھی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی دیکھتے ہیں، اس کا بڑا نام ہے مکہ ٹاور کا، اور کہتے ہیں بڑا زبردست یہاں پہ ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں ظاہر ہے بڑا زبردست ارینجمنٹ تھا، بالکل آپ اترے ہوٹل سے ساتھ ہی بیت اللہ تھا سامنے۔ تو میں نے کہا چلو مسز بھی یاد کرے گی کہ بھی انہوں نے مکہ ٹاور میں بھی مجھے رہنے کا اہتمام کیا۔ تو مکہ ٹاور میں بڑا اچھا وقت گزرا، وہاں سے سامنے سے آپ پردہ ہٹائیں، سامنے نیچے بیت اللہ شریف، حرم شریف نظر آتا تھا۔ تو اترتے
نیچے آ جاتے تھے. ناشتہ ہوتا تھا بڑا زبردست قسم کا, بڑی ویرائٹی, آپ اتنا کھا لیں کہ دوپہر کو ضرورت بھی کئی دفعہ محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ جو ناشتہ تھا وہ اسی میں شامل ہوتا تھا ایکسپینس میں. تو ادھر سے ہم حرم شریف میں آ جاتے تھے. اب جب پہلی دفعہ گئے تو اس وقت تو عمرہ کیا, اور اب جب دوبارہ گئے تو مسز کے دل میں ایک طلب اور تڑپ یہ موجود تھی کہ میں نیچے خانہ کعبہ کو ٹچ کروں, جا کے اس کا غلاف ٹچ کروں. مجھے کہتی تھی کہ ہمیں نیچے جانا چاہیے. تو میں نے کہا پتہ نہیں اجازت ہے کہ نہیں ویل چیئرز کو. میں نے کہا میں اچھا جائزہ لوں گا. میں نے جائزہ لیا تو دیکھا تو ویل چیئر تھی نیچے. پھر یہ بھی جائزہ لیا کہ اندر انٹر ہوں, گراؤنڈ فلور سے نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں. میں نے اللہ کا نام لے کے وہ ویل چیئر جو تھی اب نیچے لائے, نیچے لا کے سیڑھیوں کی طرف آیا تو وہاں آگے پولیس والا کھڑا ہوا تھا. وہ جیسے نیچے اترے کہتے نو 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 نو, کیونکہ جب ویل چیئر زیادہ ہو جائیں وہاں پہ تو پھر وہ, یا رش زیادہ ہو جائے تو ویل چیئر ٹچ کرتی ہے حاجیوں کے, ایک دفعہ کسی کو لگ بھی سکتی ہے, تو وہ پھر ان کو منع کر دیتے ہیں. اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا. ظاہر سامنے خانہ کعبہ تھا, سامنے ہم دیکھ رہے تھے, غلاف دیکھ رہے تھے, خانہ کعبہ دیکھ رہے تھے, حاجیوں کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے. دل میں تھا نہیں قریب چلے جائیں, جا کے غلاف کو ٹچ کریں, جیسے تصویریں دیکھتے تھے کہ حاجی ساتھ لگے ہوئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو پولیس والا تھا وہ وہاں سے دوسری طرف چلنا شروع ہو گیا. میں نے کہا لے بھی بات بن گئی ہے. میں نے جلدی سے ویل چیئر کو فولڈ کر کے نیچے اتارا. مسز کو آپ سیڑھیاں آرام سے اتریں. مسز اتری, میں نے ویل چیئر بٹھایا, سیدھا سامنے غلاف تھا, جا کے ماشاءاللہ غلاف کو لپٹ گئے. اللہ پاک نے سعادت دے دی کہ غلاف کو ٹچ کیا, اور غلاف کو ٹچ کرنے کے بعد طواف شروع کر دیا. میرے دل میں ایک اور چیز تھی. وہ ایک جگہ ہے حتیم جہاں پہ وہ پرنالا گرتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو گول سی جگہ ہے وہ بھی کسی زمانے میں خانہ کعبہ کا حصہ تھی. وہ مخصوص جگہ ہے, اس کو لاک لگا ہوتا ہے, دروازہ لگا ہوتا ہے, ہر وقت وہ نماز ادا نہیں کرنے دیتے, نوافل ادا نہیں کرتے. میرے دل میں تھی, میں نے کہا رش بڑا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی سی جگہ ہے, حاجی اتنے ہوتے ہیں جب ان کو موقع ملتا تو وہ بہت رش ہو جاتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, معذور آدمی کا ادھر جانا پرابلم ہو جاتی ہے. تو میں نے مسز کو سامنے بٹھایا, ویل چیئر کو بٹھایا. میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج اس حتیم میں اندر جو آتا ہے اس میں نماز پڑھنے کی سعادت ملے. دوپہر کا ذرا رش کم ہوتا ہے, ہمارا دھوپ بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے. نماز ظہر کی اذان ہو گئی, دھوپ. میں نے کوشش کی کہ وہ دروازے کے ساتھ ہی جا کے لائن میں لگوں. وہ بالکل دروازے کے ساتھ ہی اس طرح گلائی میں صفیں بنتی ہیں, کھڑے ہو گئے. اب وہ پولیس والے موجود ہیں, صفیں بنوا رہے تھے. اب سارے جو بندے آگے وہ دھکا مارے, آپ پیچھے چلے جائیں گے. وہ پولیس والے نے بس اللہ تعالیٰ کا کرنا, اس نے کہا جی آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ایسے ایسے کر کے سارے حاجیوں سے, تاکہ آگے کوئی بندہ نہ آئے. وہ ایسے گلائی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. میں نے کہا شکر ہے یہ بھی کوئی بات بن گئی ہے. نماز ادا کی, نماز ختم ہو گئی, لوگوں نے سب کچھ کر لیا. وہ لاک کھلنا ہوتا ہے. میں بالکل کونے کے اوپر تھا, جیسے یہ دروازہ, اور میں کونے پہ ریڈی. ظاہر ہے پاؤں میں سوجن تھی, گھٹنوں میں سوجن تھی. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دروازہ کھلا, میں ایک دم سے جیسے لوگ چھپٹتے ہیں, اللہ پاک نے یہ کرنا ہوا کہ ایسا ہو. تو جا کے بالکل غلاف کے اس کے نیچے ہاتھ دعائیں عام مانگ سکتے ہیں, ظاہر ہے. اور اس کے بعد وہاں نفل نیت لیے. بڑی جگہ مشکل سے ملتی ہے, بعض کا سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ, لیکن کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھے سوکھے ہو کے سجدہ کیا, دعا مانگی, واپس چلے گئے. آج کل تو وہ کورونا کی وجہ سے انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے, لیکن اس وقت بڑی وہاں پر دھکم پیل ہوتی تھی کسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. تو جب اس طرح کی چیز سچویشن ہوتی تھی تو میں سے کہتا تھا کہ آپ ان کو, میں ایک جگہ مخصوص جگہ پہ ویل چیئر کھڑی کر دیتا تھا. تو بڑے بڑے حاجی ظاہر ہے وہ بوسہ دینا چاہتے ہیں. کچھ تجربہ بھی ہوتا ہے, کوئی دیوار کے ساتھ ساتھ آتے ہیں, میرا خیال وہ بہتر ہے.
کچھ ادھر سے آتے ہیں. اب میں ادھر سے آ رہا تھا, ایک بڑا ینگ طاقتور جوان میرے ساتھ, وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں حجر اسود تک پہنچوں. میں بھی 2016 میں کوئی جوان تو نہیں تھا, لیکن میں بھی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ میں بھی پہنچوں. اللہ اکبر کر کے میں سپیس لینے کی, جگہ لینے کی, طاقت لینے کی کوشش کر رہا تھا. کرتے 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 میں حجر اسود تک پہنچ گیا, اور میں نے حجر اسود کو پکڑ لیا. کوئی حاجی صاحب بیچارے نیچے میرے, پتہ نہیں ان کا سانس گھٹ رہا تھا یا دب رہے تھے, کیا تھا, بڑا رش تھا. انہوں نے کونی سے مجھے ہٹانا چاہا, یا تو وہ بھی بوسہ دینا چاہ رہے تھے یا ان کا سانس گھٹ رہا تھا, جو بھی صورتحال تھی. اتنی زور سے کونی, جیسے کسی نے خنجر لگا دیا. ایک دم سے رہلا, دھکا پڑا, ادھر آگے چلے گئے, بالکل دروازہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ. رکن یمانی جو پتھر لگے ہوئے ہیں, ہاتھ آپ لگا سکتے, اس وقت لگا سکتے تھے, اب تو انہوں نے وہ ذرا سرکل کر دیا ہے. دروازہ, ہاتھ لمبے تھے, دروازہ ٹچ کر لیا, اور پھر وہ طواف کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہا. یہ جو عمرہ کی اسی طرح سعادت تھی. اور پھر آپ وہاں پر اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے جو آپ کے ساتھ نہیں جا سکے, چاہے کوئی بھائی ہے, چاہے کوئی بہنوئی ہے, چاہے کوئی بہن ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریبی بلڈ ریلیشنز ہیں, آپ ان کے لیے طواف کر سکتے ہو. اس کو نفلی طواف کہتے ہیں. چنانچہ وہاں میری جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک دن مخصوص کرتا تھا کہ آج میں نے اپنے والد صاحب کے نام طواف کرنا ہے, اور آج میں نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. آج میں نے اپنی والدہ کے لیے طواف کرنا ہے, آج میں نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. آج میں نے اپنے برخوردار کے لیے کرنا ہے اور ان کے بچوں کے لیے کرنا ہے, آج میں نے دعائیں کرنی ہیں. آج میں نے اپنے بھائی کے لیے کرنا ہے, آج میں نے اپنی بھابھی کے لیے کرنا ہے. اسی طرح ہی مسز کا بھی وہ ظاہر ہے وہ بھی نیت کر لیتی تھی. تو آپ نفلی طواف جو ہے کسی اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایک سعادت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی روح کو تسکین عطا فرماتا ہے. وہ ثواب, آپ کو پتہ, نیک عمل کا ثواب جو ہے ہمارے ان لوگوں کو جو کہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو, ان کو بھی پہنچتا ہے. تو وہ بھی ایک روٹین جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے. اور وہ حاجی جو ہیں وہ نفلی طواف بھی کرتے ہیں, عمرہ کے موقع پہ بھی کرتے ہیں. یہ سفر اسی طرح عبادات کا, پھر زیارات آپ کر سکتے ہیں. جیسے وہاں پہ مدینہ منورہ میں ہم احد کی پہاڑی پر گئے, وہاں پہ قریبی جنگ بدر کا بھی میدان ہے, اور بھی ہے, باغ ہے حضرت سلمان فارسی کا, اور بھی جگہ ہے. اس طرح مکہ کے اندر جو ہے آپ غار ہرا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو, آپ غار ثور دیکھ سکتے ہو. مکہ میں جو قبرستان ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدھر صفا مروہ سے دروازہ نکلتا ہے, سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی. جہاں ابو بکر جہل کی رہائش تھی وہاں پہ لیٹرینز بنی ہوئی ہیں. تھوڑے سے ساتھ ہی پر آپ کا گھر تھا, وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے. تو بہت ساری جگہ ہیں کہ جو آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہو. تو یہ ایک سفر, جب پھر آپ خانہ کعبہ سے پھر ایک دفعہ جب آپ کی روانگی ہوتی ہے, واپسی ہوتی ہے, تو ظاہر انسان اپنی دعائیں مانگتا ہے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, اپنے لیے مانگتا ہے, اپنے فیملی ممبرز کے لیے مانگتا ہے, اپنے بزرگوں کے لیے مانگتا ہے, اپنے تمام جو کچھ اس وقت اس کو یاد ہوتا ہے, ملک کے لیے سب جو کچھ اس کو یاد ہے وہ انسان مانگتا ہے. اور جب وہ اسی طرح جو جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ پھر ایک رقت آمیز ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, اور لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کرنا. بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اور وہ شاید اس دفعہ کو سمجھ ہوتے ہیں یہ آخری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس جگہ کا بھی دوبارہ سے زیارت کر سکتے ہیں, دوبارہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سفر تھا جو زندگی میں جو ہے مجھے آج تک نقش ہے. زندگی میں جو آج تک میرے ذہن میں ایک ایک جو ہے وہ وہاں کا
جو منظر آ جاتا ہے، ایک ایک واقعات میرے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، ایک ایک چیزیں جو ہیں مجھے یاد آ جاتی ہیں، اور پھر دنیا میں کوشش یہ کرنی چاہیے، انسان سب کچھ کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوچ لیں، نیت کر لیں، طلب ہو جائے، تڑپ ہو جائے، دعا ہو جائے، آنسو ہو جائیں، اور آپ مانگیں اور اس کے لیے تھوڑا تھوڑا بھی کوشش کریں، اور اللہ پاک کو نہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دیتا ہے کہ زندگی میں نیت کر لے کہ یا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حاضری ضرور ہو جائے، اللہ پاک جو ہے وہ حاضری کی جب دعا قبول فرما لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔